اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید آپ کے اپنے چینل اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر۔ بڑھتے ہیں نیو ایپیسوڈ کی طرف، ہارون رشید کی ایپیسوڈ طرف۔ باکو شہر سے نکل کر شیروان، بفون اور ان کے پیچھے ان کے مسلح جوانوں نے عجیب و غریب راستہ اختیار کیا۔ وہ شاہراہ جو باکو سے جزر میر سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ کر عزیزہ جھیل کے شمال سے گزرنے کے بعد مغرب کا رخ کرتے ہوئے جھیل وان کے پاس سے ہوتی ہوئی اناطولیہ کے مقاموں کی طرف جاتی تھی، اس پر سفر کرنے کی بجائے انہوں نے باکو سے جھیل عزیزہ کے جنوب میں اقدام شہر کے پاس سے جو شاہراہ گزرتی تھی اس پر سفر کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے جبل ارارات سے وہ گزرے، پھر جھیل و وان کے شرق میں جو کوہستانی سلسلہ تھا۔ جب وہ اس پہ سے گزر رہے تھے تو ایک مسلح جوان نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: میرے عزیز ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم خطرے سے باہر آ گئے ہیں۔ جھیل عزیزہ کے اطراف میں ہمارے لیے خطرات تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کے لشکر اسی علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جبل ارارات تک ہمارے لیے خطرہ تھا، اب ہم جبل ارارات کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ جھیل وان یہاں سے قریب ہے اور ہمارے سامنے جو بڑا شہر آئے گا وہ ارسس ہے، اور کوئی قوت مزاحمت نہیں کرے گی، نہ کوئی ہمارا راستہ روکنے کے لیے آئے گا، اور مجھے امید ہے ہم شازیہ کو بحفاظت قسطنطنیہ پہنچا کر انعامات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اب ہمارے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ ہم سے کافی آگے شیروان اور بفون جا رہے ہیں، اگر کوئی آگے خطرہ ہوا تو وہ ہمیں مطلع بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آگے کوئی خطرہ نہیں اٹھے گا، اس لیے مسلمانوں کا لشکر بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ آگے اب کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی قوت ہے۔ وہ یہی تک کہنے پایا تھا کہ چیخ مار کر خاموش ہو گیا، اس لیے کہ ایک تیز سنستا ہوا آیا تھا اور اس کی گردن چیرتا ہوا نکل گیا تھا۔ اس کے ساتھی سہم کر چوکنے ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ ایک کوہستانی تنگ راستے سے گزر رہے تھے جس کا تھوڑا سا آگے ایک کھلا میدان تھا۔ ابھی وہ سراسیما سے ہی دکھائی دے رہے تھے، جس کے تیر لگا تھا وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا تھا۔ دوسرے جب اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے تو لگاتار 2 تیر اور آئے اور سنسناتے ہوئے ان کے 2 اور ساتھیوں کے جسموں کو چھلنی کر کے رکھ گئے تھے۔ وہ بھی زمین پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ آسمان پر اب بادل کافی جھک گئے تھے، ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تھی۔ مسلح جوانوں کا ایک ساتھی چلا کر کہنے لگا: لگتا ہے کوئی ہمارے تعاقب میں ہے، فوراً چٹانوں کی اوٹ میں بیٹھ جاؤ، جو کوئی ہمارے پیچھے آیا بڑے برے وقت میں آیا ہے، اس لیے کہ ہلکی بارش شروع ہو گئی اور موسم بتاتا ہے کہ برف باری بھی شروع ہو جائے گی۔ ایسے میں ہمارے لیے بے انت مشکلات کھڑی ہوں گی۔ یہ شازیہ کو بھی اٹھا کر ایک چٹان کے پیچھے ڈال دو۔ اس جوان کے مشورے پر سب اپنے گھوڑوں سے اتر کر چٹانوں کی اونٹ میں بیٹھ گئے۔ شازیہ کو بھی انہوں نے گھوڑے سے اتار کر ایک بڑی چٹان کے پیچھے ڈال دیا۔ پھر سب کسی رد عمل کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے تھے۔ اتنے میں کسی کی انتہائی دہاڑتی ہوئی اور خوفزدہ کرنے والی آواز ان کے سماعت سے ٹکرائی تھی: آتش کدے آباد کرنے والوں، مشیت خداوندی کا مذاق و تمسخر اڑانے والوں، ستم کی آگ خون کی بارش سے نہ کھیلو، اپنی گاہ سے باہر نکل آؤ ورنہ پچھتاؤ گے، قبل اس کے کہ میں قضا کے حصار تمہارے لیے تنگ کر دوں، قبل اس کے کہ میں موت کی گاد 400 گہری کر کے پھیلا دوں، قبل اس کے کہ سردی اور بارش میں تمہارے ذہنی رشتے ایک دوسرے سے منقطع ہو جائیں، گاز سے باہر نکل آؤ۔ ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا میرے سامنے تمہارے سارے قیاس و گمان، تمہاری ساری تاب و تابش بے ربط مسائی کی طرح بیکار اور دھواں دھول ہو کر تمہاری تباہی و بربادی کا باعث بن جائے گی۔ بولنے والے کی اس گفتگو نے ان سب کو حیران و پریشان کر دیا تھا، اور وہ سوالیہ سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب کچھ دیر تک کسی رد عمل کا اظہار نہ ہوا تو انہوں نے دیکھا دائیں جانب سے ایک چھوٹے ٹیلے پر ایک سوار نمودار ہوا، پھر وہ بڑی تیزی سے نیچے اترا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اسے پہچانا نہیں جا سکتا تھا وہ کون ہے۔ جب شیروان کے ساتھی نے دیکھا کہ ان کے مقابلے میں صرف ایک ہی سوار ہے، تب وہ سب گھاہ سے باہر نکل آئے، ایک جگہ جمع ہوئے۔ جب وہ سوار جس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا وہ قریب آیا، تب شیروان کے مسلح جوانوں میں سے ایک نے اسے مخاطب کیا: تم ایک ہو، ہم سب کو قزاقوں کی طرح دھوس اور دھمکی دیتے ہو، تم نے ہمارے 3 جوانوں کا خاتمہ کیا ہے، اب تم بچ کے نہیں جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی سب نے اپنی تلواریں بے نیام کر لی تھی، چاہتے تھے کہ اس سوار پر حملہ آور ہوں۔ اس سوار نے جب ان کی پشت کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا، ان کے پیچھے بھی کچھ مسلح جوان کھڑے تھے جنہوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ رکھی تھی، چہرے انہوں نے سامنے والے کی طرح ڈھانپ رکھے تھے۔ یہ صورتحال شیروان اور بفون کے ساتھیوں کے لیے بڑی قابل رحم تھی۔ اتنے میں سامنے والا پھر دہاڑا: اپنے ہتھیار ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہیں کرو گے تو میرے ایک اشارے پر میرے مسلح جوان تم پر حملہ آور ہوں گے اور لمحوں کے اندر تم سب کئی ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں 3 گنوں گا، 3 گننے سے پہلے اگر تم سب نے اپنے ہتھیار ڈال کر 10 قدم بائیں جانب ہٹ کر کھڑے ہو گئے تو میں سمجھوں گا کہ تم پرامن رہنا چاہتے ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میرا ہاتھ فضا میں بلند ہوتے ہی میرے ساتھ تم پر حملہ آور ہوں گے، پھر تم سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔
اس کے ساتھ ہی اس سوار نے صرف ایک ہی گنا تھا کہ شیروان کے سارے ساتھیوں نے اپنے تلواریں پھینک دی، پھر سب ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سوار نے اپنے ساتھیوں کو تلوار بلند کر کے اشارہ کیا، جس پر وہ آگے بڑھے۔ پھر ان مسلح جوانوں کا انہوں نے گھراؤ کر لیا تھا، وہ بھی سوار میں قریب آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو جو کچھ میں نے پوچھنے لگا ہوں اس کا جواب سچائی میں رہتے ہوئے دینا، جھوٹ بولو گے تو کاٹ کے رکھ دیے جاؤ گے۔ یہ بتاؤ کہ شیروان اور بفون کہاں؟ اس پر خوف زدہ سے لہجے میں ایک بول پڑا، وہ ہم سے چند میل آگے جا رہے تھے، ہماری منزل قسطنطنیہ ہے۔ شیروان اور بفون دونوں شازیہ نامی لڑکی کو کون سی فورس کے حوالے لے کر کے انعامات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سوار نے اپنے ساتھیوں کو جب اشارہ کیا تو ان کی تلواریں بلند ہوئی اور انہوں نے شیروان اور بفون کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا۔ پھر اس سوار نے اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹایا تو اسماعیل بن قاسم تھا۔ اسماعیل نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، تم سب فوراً شیروان اور بفون کے تعاقب میں لگ جاؤ، انہیں ہر صورت میں زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ میں شازیہ کو سنبھال کر واپس جاتا ہوں۔ دیکھو ہلکی ہلکی برف باری بھی شروع ہو گئی ہے، اگر بارش اور برف باری تیز ہو گئی تو تم نے دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑی چٹان کافی آگے ابھری ہوئی تھی، جس کے نیچے بارش اور برف باری میں پناہ شیروان اور لی جا سکتی ہے۔ بجا سکتا ہے تیز برف باری یا بارش کی صورت میں وہیں پناہ لے لوں گا، تم شیروان اور بفون کو لے کر وہیں پہنچ سے مجھ سے آن ملنا۔ اسماعیل کے کہنے پر اس کے سارے ساتھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ اسماعیل نے کچھ سوچا، پھر ان چٹانوں کی طرف گیا جہاں شیروان کے ساتھیوں نے گھات لگائی تھی۔ وہاں ایک چٹان کے پیچھے شازیہ پڑی ہوئی تھی، اس کے منہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ بھی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اسماعیل نے بڑی ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا، پھر پہلے اس نے شازیہ کے منہ اور آنکھوں پر بندھا ہوا کپڑا کھولا۔ جو ہی شازیہ نے اپنے سامنے اسماعیل بن قاسم کو دیکھا وہ دنگ رہ گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی، اتنی دیر تک اسماعیل پشت پر بندھے اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ شازیہ تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں اسماعیل کو دیکھتی رہی، ساتھ ہی اپنے بازو کی بھی سہلاتی رہی، پھر کسی قدر روتی ہوئی آواز میں اس نے اسماعیل کو مخاطب کیا، امیر آپ کب آئے؟ میں اپنی زندگی اپنی عزت سے بالکل مایوس ہو چکی تھی اور ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے کلی طور پر اپنے آپ کو قذاف اور موت کے حوالے کر دیا تھا۔ میں جان گئی تھی اب کہ لوگ مجھے نصی فورس کے حوالے کریں گے، جو کسی بھی صورت مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ کیسے یہاں نمودار ہوئے اور آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ ان لوگوں نے مجھے کلیسا سے اٹھا لیا ہے۔ اس پر مسکراتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، شازیہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہاری حفاظت تمہاری تحفظ کی ذمہ داری لی تھی اور کلیسا والوں میں سے میں نے کہا تھا کہ جب کوئی برا وقت آئے مجھے اطلاع کریں۔ جس وقت ان لوگوں نے تمہیں کلیسا سے اٹھایا تھا، کلیسا کا ایک ملازم ان سے پہلے ہی میری طرف روانہ ہو گیا تھا، کلیسا والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے بروقت مجھے اطلاع دی اور میں ان کے تعاقب میں لگ گیا۔ آگے جو کچھ ہوا وہ تم دیکھ رہی ہو، میرے کچھ ساتھی آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے شیروان اور بفون چند میل آگے جا چکے ہیں، وہ ان دونوں کو پکڑ کے لائیں گے۔ ان کے سارے مسلح جوانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اب اٹھو، دیکھو برف باری شروع ہو چکی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، تم کمزور سی لڑکی ہو، سردی لگ گئی تو خواہ ضائع ہو جاؤ گی۔ اسماعیل بن قاسم کی اس گفتگو پر ہنستے ہوئے اور مسکراتے ہوئے شازیہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اچانک اسماعیل بن قاسم حرکت میں آیا۔ بھیڑ کی کھال کی وہ پوستیں جو اس نے سردی میں بچنے کے لیے پہن رکھی تھی وہ اتاری خود اس نے شازیہ کو پہنا دی۔ جس وقت وہ اسے پوستین پہنا رہا تھا، شازیہ بڑی شکر گزاری اور ممنونیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے رہ گئی تھی، منہ سے کچھ نہ بولی تھی۔ پوستین کا ایک حصہ شازیہ نے اپنے سر پر رکھتے ہوئے سر کو بھی ڈھانپ لیا تھا تاکہ سردی نہ لگے۔ پھر جب اسماعیل وہاں سے ہٹنے لگا تو دھیمے سے لہجے میں بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے شازیہ نے اسے مخاطب کیا، امیر آپ نے اپنی پوستین تو اتار کر مجھے پہنا دیا، بھیگ جائیں گے، آپ کو بھی سردی لگ جائے گی۔ مسکراتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، میں اس کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا، گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھا ہوا ایک کمبل اتار کر اس نے اپنے اوپر ڈال دیا، پھر مرنے والوں کے سارے گھوڑوں کو اس نے ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ پھر وہ شازیہ کے قریب آ کر کچھ دور جا کے ایک شاہراہ چٹانوں کے اندر تک گھستی چلی جا رہی تھی۔ دیکھو ان سب کو گھوڑوں میں نے ایک دوسرے سے باندھ دیا، صرف ایک گھوڑا رکھا جس پر تم سوار ہوگی۔ اب آؤ میں تمہیں اس گھوڑے پر بٹھاتا ہوں، میں پیچھے پیچھے رہتے ہوئے سارے گھوڑوں کو ہانکتا ہوں، تم دیکھتی ہو لمحہ بے لمحہ برف تیز ہوتی جا رہی ہے، ایسے میں ہمیں کہیں پناہ لینا ہوگی۔ راستے میں اور میرے ساتھیوں نے ایک بہت بڑی چٹان دیکھی جو چھجے کی صورت میں شاہراہ کی طرف بڑی ہوئی تھی، اس کے نیچے ہم ان سارے گھوڑوں سمیت محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شازیہ نے اسماعیل کی تجویز سے اتفاق کیا، پھر اسماعیل نے سہارا دے کر شازیہ کو ایک گھوڑے پر بٹھایا، خود اپنے گھوڑے پر بیٹھا، پھر دونوں گھوڑوں کو اپنے آگے ہانکتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ کوئی دور آگے جا کر ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں شاہراہ چٹانوں کے اندر تک گھستی چلی گئی تھی اور چٹانوں کا اوپر کا حصہ چھجے کی صورت میں کافی آگے بڑھ آیا تھا۔ وہاں اسماعیل نے فالتو گھوڑوں کو روک کر ان میں سے کسی ایک کی لگام چھجے کے نیچے ایک پتھر کے ساتھ باندھ دی، اپنے گھوڑوں کو وہ چھجے کے نیچے لے گیا۔ شازیہ نے بھی اپنے گھوڑے کو قریب لا کے کھڑا کر دیا، پھر دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ شازیہ نے دائیں بائیں اوپر دیکھا، قدرے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، برف باری تیز ہو گئی ہے لیکن یہاں اس چٹان کے نیچے بالکل سکون ہے، نیچے جگہ صاف پتھریلی اور خشک ہے۔ اسماعیل نے شازیہ کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا تھا، آگے بڑھ کر وہ مرنے والوں کے گھوڑوں سے بستر کھول کر چٹان کے نیچے پھینکنے لگا تھا۔
پھر اس نے چند بستر کھول کر چٹان کے نیچے بچھائے، جو فالتو کمبل بچے تھے وہ اس نے گھوڑوں کے اوپر ڈال دیا اور گھوڑوں کے چھجے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ پھر شازیہ کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنا لگا، میں نے یہ صاف ستھری جگہ کمبل بچھا دیے ہیں، یہاں بیٹھ جاؤ، کچھ فالتو بھی ہیں، لے لو، بیٹھنا چاہتی ہو تو بیٹھو، آرام کرنا چاہتی ہو تو سو جاؤ۔ اسماعیل نے ایک کمبل زمین پر دوسرا اپنے اوپر لے کر بیٹھ گیا تھا۔ شازیہ نے پوستین اتار کر ایک نوکیلے پتھر کے لٹکا دی، خشک ہو جائے، اور خوردہ کمبلوں کے اندر گھس گئی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ اسماعیل نے شازیہ بیچاری اداس افسردہ اور الجھی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا دکھ بانٹنے کے لیے اسماعیل نے اسے مخاطب کیا، اب جب کہ تم اوباشوں کے ہاتھوں سے نجات پا چکی ہو، اب اس قدر تفکرات ڈوبنے کی کیا وجہ؟ اسماعیل کے ان الفاظ پر شازیہ چونکہ کہنے لگی، آپ کا کہنا درست ہے، مجھے 3 قسم کے فکر لاحق ہے جو میری جان کھا رہے ہیں۔ اسماعیل نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اب کون سے 3 تفکرات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ شازیہ نے اپنے سامنے دیکھا، زمین برف سے سفید ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اندھیرے میں ایک چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، مجھے پہلی فکر کھائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ میری وجہ سے کلیسا کا پادری مارا گیا، اس کا مجھے بے حد دکھ ہے۔ دوسری فکر مجھے اپنے بھائی کی لاحق ہے، ان ظالموں نے اس کے منہ پر کپڑا اور اس کے ہاتھ پشت پر باندھ کر کلیسا کے کمرے کے کونے میں ڈال دیا تھا، نہ جانے اس کا کیا بنا۔ اور تیسری پریشانی جو میرے دکھ کا باعث بنتی جا رہی ہے وہ یہ کہ اب میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، رہوں گی کہاں، مجھے تحفظ ملے گا، کس جگہ کو میں اپنی پناہگاہ کہہ سکوں گی؟ شازیہ جب خاموش ہوئی تو اس کی تشفی و تسلی کے لیے اسماعیل کہنے لگا، جہاں بڑے پادری کے مارے جانے کا معاملہ ہے تو اس کا مجھے بھی بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔ میں نے یقیناً جرأت مندی اور شجاعت و غیرت کا ثبوت دیا، ان اوباشوں کے سامنے حفاظت کا سامان کرنا چاہا۔ جہاں تک تمہارے بھائی کا تعلق ہے، جو آدمی میری طرف آیا تھا اس کا کہنا تھا کہ شیروان اور بفون کے ساتھیوں کے کلیسا سے جانے کے بعد کلیسا لوگوں نے برسک کو اس کے کمرے سے نکال لیا تھا، لہٰذا تمہاری دوسری فکر مندی ختم ہو گئی۔ تمہاری تیسری یہ پریشانی ہے کہ تمہاری حفاظت کا سامان کیا ہوگا، اس پریشانی کو تم پس پش ڈال دو۔ اس بار تمہاری حفاظت اور تحفظ کا ایسا سامان ہوگا کہ کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اسماعیل کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کے بیچ میں شازیہ بول پڑی، امیر کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں آپ کے لشکر میں رہوں؟ باکو شہر کی طرف جاتے ہوئے میرا دل نہیں کرتا، وہاں مجھے خطرات ہی خطرات، خوف، اندیشے ہی اندیشے دکھائی دیتے ہیں۔ شیروان اور بفون اگر مل بھی گئے اور ان کا خاتمہ بھی ہو گیا تب بھی باکو شہر میں ان کے اوباش ساتھی تو ہوں گے جو مجھ سے میرے بھائی سے انتقام لے سکتے ہیں۔ شازیہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کی بات کاٹتے ہوئے اسماعیل بول پڑا، جہاں تک تمہیں اپنے لشکر میں رکھنے کا سوال ہے تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ شازیہ میرے لشکر میں کوئی ایک عورت بھی نہیں ہے، لہٰذا تم اکیلی میرے لشکر میں نہیں رہ سکتی۔ اگر لشکر میں مزید عورتیں بھی ہوتی تو ان کے اندر میں تمہیں لشکر میں رکھ سکتا تھا، اب تم اکیلی کو لشکر میں رکھنا انتہا درجہ کا معیوب اور قابل اعتراض معاملہ ہے۔ اب جہاں تک تمہارے اس سوال کا تعلق ہے کہ تمہاری پناہگاہ کہاں ہوگی، تمہارے تحفظ کا کیا سامان ہوگا، تو اس کا میں اہتمام کروں گا، تم برسک کے ساتھ کلیسا میں ہی رہو گی۔ جو مسلح جوان میں نے شیروان اور بفان کے پیچھے بھجوائے ہیں، جو ہی وہ پکڑ کے انہیں لاتے ہیں، شیروان اور بفون کا خاتمہ کرنے کے بعد انہی مسلح جوانوں کے ساتھ میں تمہیں باکو کے کلیسا کی طرف روانہ کر دوں گا، اور تم اور برسک کلیسا میں ہی رہو گے، اور جو مسلح جوان تمہیں یہاں سے باکو شہر لے کر جائیں گے وہ کلیسا میں ہی قیام کریں گے، وہاں تم دونوں بہن بھائی کی حفاظت کا سامان کریں گے۔ باکو شہر میں آرمینیا کا نامزد والی مزید بھی قیام کیے ہوئے ہیں، میں اس کے نام پہ ایک پیغام بھجواؤں گا کہ کلیسا میں قیام کے دوران تمہاری حفاظت، تمہارے تحفظ کا بہترین اہتمام کیا جائے۔ بہرحال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کلیسا میں تمہاری اور تمہارے بھائی برسک کی حفاظت کے لیے ہر وقت مسلح جوان موجود ہوں گے۔ اب بولو، اس کے علاوہ مزید تمہیں کیا پریشانی یا فکر مندی ہے؟ اسماعیل جب خاموش ہوا تب کسی قدر پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے شازیہ بول اٹھی، جو 3 تفکرات اور پریشانیاں تھے آپ نے رفع کر دی، اب تینوں سے بڑی ایک فکر مندی مجھے لاحق ہے، جس نے ایک طرف سے مجھے اور میرے ضمیر کو مفلوج کر رکھا ہے۔ میں اس موقع پر عجیب سے انداز میں اسماعیل نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں آسمان کی طرف اٹھائے، خود بھی آسمان کی طرف دیکھا، پھر مزاحیہ سے انداز میں کہنے لگا، یا اللہ خیر، اب کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ اس انداز پر شازیہ کھل کے ہنس پڑی تھی۔ پھر اسماعیل ہاتھ اوپر کر کے کہنے لگا، اللہ تیرا شکر ہے، تو ہنستی تو شازیہ نے پھر مخاطب کیا، امیر، اب جو پریشانی ہے وہ آپ کی وجہ سے، اور وہ پریشانی یہ ہے کہ پہلی بار آپ نے مجھے شیروان اور بفون سے نجات دی تھی تو میں ایسی احمق اور بیوقوف لڑکی ہوں کہ اس موقع پر میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک لفظ تک نہ کہا۔ اب ویرانوں میں جب آپ نے مجھے شیروان کے ساتھیوں سے نجات دی تب بھی میری ایسی بدحواس ایسی الجھی ہوئی تھی کہ اس موقع پر بھی آپ کا شکریہ ادا نہ کر سکی۔ اب سوچتی ہوں کہ آپ کے سامنے ممنونیت کا اظہار کرنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کہوں، اس لیے کہ آپ دوبارہ مجھ پر احسان کر چکے ہیں، اور یہ احسانات ایسے ہیں جن کا بدلہ چکانے تو بہت دور کی بات، ان احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس مناسب الفاظ بھی نہیں ہیں۔ شازیہ کے خاموش ہو جانے پر اسے تسلی اور تشفی دیتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، دیکھو، شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے ذہن میں بات بٹھا لو کہ تم نے میرا شکریہ ادا کر لیا ہے، اپنے ذہن کو ہلکا کر لو۔ اسماعیل کے ان الفاظ پر شازیہ کو کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اسماعیل نے پھر اسے مخاطب کیا، ابھی وقت ہے، کوئی اور پریشانی اور فکر مندی لاحق ہو تو وہ بھی کہہ دو۔
شازیہ کھل کر ہنس دی، کہنے لگی تمہیں اب کوئی فکر مندی تو نہیں ہے، لیکن اب برا نہ مانے آپ سے ایک بات کہوں۔ اسماعیل نے پہلے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا اللہ خیر کرے، اب کوئی برا ماننے والی بات اٹھ کھڑی ہوئی ہے، میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گا۔ اس پر شازیہ اپنے اوپر کمبلوں کو درست کرتے ہوئے کہنے لگی امیر یہاں اس پر میں نہ جانے ہم دونوں کو کتنی دیر بیٹھنا پڑے، آپ جانتے ہیں میری منزل بغداد ہے، بغداد کا درباری طبیب جبرائیل ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اس کے پاس ہی قیام کریں گے۔ اگر آپ زحمت محسوس نہ کریں تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ مجھے بغداد کے متعلق کچھ تفصیل بتائیں؟ اس طرح جہاں ہمارا وقت اچھا کٹ جائے گا وہاں مجھے آپ کے متعلق آپ سے معلومات بھی فراہم ہو جائیں گی۔ یہ اس لیے کہ آنے والے دنوں میں اسی الف لیلوی شہر میں رہنا ہے۔ اسماعیل نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا چلو وقت گزارنے کے لیے یہ بھی اچھا ہے، میں تمہیں بغداد کی تفصیل بتاتا ہوں۔ پھر چند لمحے رک کر اسماعیل نے کہنا شروع کر دیا شازیہ معاملہ کچھ یوں ہے